آپ اس بوڑھی عورت کا واقعہ بھی نہیں بھول سکتے جو اپنے گھر کا سامان باندھ کر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ سنا ہے کہ مکے میں جادوگر آیا ہے جو اس سے ملتا ہے اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور دین چھین لے، اسی لیے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان باندھ کر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہاں سے حضور علیہ السلام گزرے تو بڑھیا دیکھ کر کے کہنے لگی، بھتیجے یہ سامان میرے سر پر اٹھا دے۔ حضور علیہ السلام نے سامان اٹھایا تو دیکھا سامان وزنی تھا اور بڑھیا کمزور اور ضعیف تھی۔ حضور علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم چاہو تو جہاں تک جا رہی ہو وہاں تک میں تیرا سامان چھوڑ آؤں۔ تو بڑھیا کہنے لگی، اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے سر پر بڑھیا کا سامان اٹھا کر کے چلنے لگے۔ راستے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ بڑھیا آخر تم شہر مکہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ تو بڑھیا کہنے لگی، بیٹا شہر میں جادوگر آیا ہے جو لوگوں کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اجداد ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ شہر میں ہی رہتی ہوں، کہیں ان سے ملاقات نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر کے حضور نے غصہ نہیں کیا۔ حضور نے بڑھیا کا سامان پھینک نہیں، جہاں تک جانا تھا وہاں تک سامان پہنچا دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے سامان کو بڑھیا کے سپرد کر کے وہاں سے لوٹنے لگے۔ تو بڑھیا پوچھنے لگی، بیٹا تم اپنا نام تو بتاؤ، اگر لوگ پوچھیں گے کہ شہر مکہ کیوں چھوڑ آئی ہو تو میں کہوں گی کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہے جس کے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ آئی ہوں۔ تو لوگ مکہ شہر کو برا بھلا بھی بتاؤں گی کہ جس شہر میں جادوگر رہتا ہے اس میں اتنا خوبصورت اور نیک دل نوجوان بھی رہتا ہے۔ تو میں اس وقت تیرا نام لے لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، بڑھیا جس جادوگر کی وجہ سے تم بھاگ کر کے آئی ہو وہ جادوگر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا کہنے لگی، سچ میں محمد آپ ہی کا نام ہے؟ حضور علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، ہاں محمد میرا ہی نام ہے۔ پھر بڑھیا کہتی ہے، تو پھر آپ کا جادو مجھ پر چل گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی مدد کرو، بوڑھوں کے کام آؤ، مصیبت زدوں کے کام آؤ، دکھیوں کے کام آؤ۔ حضور سے محبت کرنے والوں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، آپس میں نفرتوں کے پہاڑ کھڑے مت کرو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے آپس میں جڑو اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام